السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 19 صاد زبر صا۔ اب دیکھیے آپ کے یہاں پر جو ہے اس کا شیپ گول والا ہے اور ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے۔ کس کا ایک نقطہ؟ یہ فا کا۔ فا کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے فا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کیا ہوا؟ صفا۔ اس کے بعد میں حمزہ اور چھوٹی والی یا۔ کیا ہوا؟ ای۔ کیونکہ اگر حمزہ الف کے بعد میں آتی ہے تو چھوٹی والی تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں اگر چھوٹی والی یا آتی ہے تو بی، تا کے بعد میں اگر چھوٹی والی آتی ہے تو تی۔ یہاں پر جو ہے حمزہ کے بعد چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ ای، صفائی۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے صاد بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں ہا، ہا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس بھی لفظ پر تشدید آتی ہے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہا کے اوپر تشدید ہے تو اس وجہ سے یہ ہا 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو صاد ہا ایک مرتبہ ہو گیا، دوسری بات میں ہا اور تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ تا آخر کا حرف ہے، اس وجہ سے ساکن ہو جائے گا۔ صحت۔ اس کے بعد میں صاد الف زبر صا، فا ساکن، کیونکہ آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ صاف، صحت، صاف، سین، تھا پیش، ست۔ اس کے بعد میں تھا میں کیا جڑا ہوا ہے؟ یہ را۔ را کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ رے۔ کیونکہ اگر الف کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو پے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے را کے بعد بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ رے، ستھرے۔ اب دیکھیے آپ کے یہاں پر جو ہے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ کس کا ہے ایک نقطہ؟ یہ نون کا۔ نون کے بعد میں پیش جیسا نیچے ہے حرف کے تو کیا ہوا؟ ہا۔ اس کے بعد میں الف، تو اس وجہ سے ہا کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف الف آنے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ٹھہر کر۔ تو کیا ہوا؟ نہا۔ اس کے بعد میں نون الف، کیا ہوا؟ نا، نہانا۔ صحت، صاف، ستھرے، نہانا۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے صاد کے اوپر پیش بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں نیچے ایک نقطہ ہے۔ کس کا ایک نقطہ؟ یہ با کا۔ اس کے بعد میں ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ والا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ صبح۔ سین، واو۔ اس کے بعد میں 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ کس کے ہیں 2 نقطے؟ یہ یا کے۔ تو جب یا آتی ہے کسی لفظ کے بعد میں تو یا تو یہاں پر واو کے بعد میں یا ہے تو یا تو وی ہوگا یا وے، یا تو سوی یا سوے۔ جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر سوی پڑھنا ہے یا سوے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر یا جڑی ہوئی آتی ہے کسی حرف میں تو وہاں پر موضوع کے حساب سے تو اردو پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے جب ہم پورے کو پڑھتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ای والی آواز نکالنی ہے یا اے والی، ٹھیک ہے؟ تو سوی یا سوے، اب پورے کو پڑھ لیتے ہیں جب معلوم ہوگا ہم کو۔ اس کے بعد میں را، بڑی والی یا، تو کیا ہوا؟ رے، سویرے۔ یہاں پر جو ہے اے والا ساؤنڈ پڑھا جائے گا، اے والا ساؤنڈ یوز ہوگا، سویرے، صبح، سویرے۔ الف کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے تو الف پیش او، ٹھا، اس کے بعد میں واو، تو کیا ہوا؟ ٹھو یا ٹھو۔ تو پیچھے سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا؟ اٹھو ہوتا ہے، اٹھو تو نہیں ہوتا کیونکہ معلوم ہے ہم کو کہ اگر اٹھو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ اٹھو، صبح، سویرے، اٹھو۔ کیونکہ اردو جو ہے موضوع کے حساب سے پڑھی جاتی ہے، زبر زیر پیش تو اس میں ہوتے نہیں ہے، حرکت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ سین، سین کے بعد میں جو ہے واو، وہ سین کے بعد میں جو ہے با، تو کیا با ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، تو کیا ہوا؟ سب۔ سین، اس کے بعد میں بڑی والی یا، تو کیا ہوا؟ سے، کیونکہ اگر الف کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو بے، سین کے بعد میں بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا؟ سے، سب سے۔ اس کے بعد میں اس کا آپ آکار دیکھیں کس طریقے کا ہے، اور نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں۔ 3 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ اگر حرف جڑا ہوا ہوتا ہے تو پا
اور چا کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، یعنی چا کے اندر اور پا کے نیچے۔ اب یہاں پر جو ہا جیسا تو بنا ہوا ہے نہیں، تو کیا معلوم ہوا ہم کو کہ یہ چا نہیں ہے، تو دوسرا کون سا بچا؟ پا۔ تو کس کے ہیں 3 نقطے؟ پا کے۔ اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے، تو معلوم کیا ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے۔ اس کے بعد میں لام بڑی والی یا، کیا ہوا؟ لے، پہلے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے اور الف ہے، تو کیا ہوا؟ ہا، کیونکہ الف آنے کی وجہ سے یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، ہا۔ اس کے بعد میں تھا، ساکن ہو جائے گا، کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ ہاتھ، سب سے پہلے ہاتھ۔ میم، نون، اس کے بعد میں ہاتھ جشمی، ہاتھ جشمی جو ہے ساکن ہو جائے گی، کیونکہ آخر کا حرف ہے یہ، اس وجہ سے کیا ہوا؟ منہ، سب سے پہلے ہاتھ، منہ۔ دال، ہاتھ جشمی، کیا ہوا؟ دھا۔ اس کے بعد میں واو، تو کیا ہوا؟ دھو یا دھو۔ اب اس کو جب ہم پورے کو پڑھیں گے، جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے دھو پڑھنا ہے یا دھو پڑھنا ہے، پورے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حمزہ کے بعد میں واو آ گئی، تو کیا ہوا؟ او یا او، تو پیچھے سے پڑھتے ہیں تو دھو، یہاں پر جو ہے دھو ہو جائے گا، یہ او والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو، پیچھے سے پڑھ لیا کریں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے، کیونکہ موضوع کے حساب سے اردو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں دال، الف، کیا ہوا؟ دا۔ نون، تا ساکن ہو جائے گا، کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ دانت۔ خا، واو، اور خا کے بعد میں واو آ گئی، تو یا تو خو یا خو، پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ خو پڑھنا ہے یا خو پڑھنا ہے۔ با ساکن، تو کیا ہوا؟ خوب، یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ خوب ہوتا ہے، خوب نہیں ہوتا۔ دانت، خوب۔ صاد، الف زبر صا، فا ساکن، فا کیوں ساکن کیا ہم نے؟ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ صاف، کاف، کاف میں کیا جڑا ہوا ہے؟ را، را کے بعد واو آ گئی، تو کیا ہوا؟ رو، کرو۔ دانت، خوب، صاف کرو۔ دال، الف، تو دال کے بعد میں الف ہے، اس وجہ سے دال کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد میں نون اور تا ساکن ہو جائے گا، کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، تو کیا ہوا؟ دانت۔ صاد، الف زبر صا، فا ساکن، کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، جزم نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ ساکن ہوتا، کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ صاف، دانت صاف۔ کاف، را، کیا ہوا؟ کر۔ اس کے بعد میں نون کے بعد میں بڑی والی یا، کیا ہوا؟ نے۔ دانت صاف کرنے، سین اور بڑی والی یا، کیا ہوا؟ سے، دانت صاف کرنے سے۔ صاد، ہا، ہا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں تا، کیا ہوا؟ صحت، تا اس لیے ساکن ہو گیا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ الف، اس کے بعد میں ہا جیسا آکار ہے اور نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم کو؟ اس سے کہ یہ چا ہے۔ چا کے بعد میں اگر ہاتھ و چشمی جوڑی ہوئی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چھا، ٹھیک ہے۔ اب چھا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، تو اچ۔ اس کے بعد میں پھر 1 مرتبہ پڑھا جائے گا، چھا اور چھوٹی والی یا، کیا ہوا؟ چھی، اچھی۔ دانت صاف کرنے سے، صحت اچھی۔ را، اس کے بعد میں ہا، 2 نقطے کس کے اوپر کس کے ہوتے ہیں؟ 2 نقطے تا کے، تا کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی، تو کیا ہوا؟ تی، رہتی۔ اس کے بعد میں ہا بڑی والی یا، کیا ہوا؟ ہے، اچھی رہتی ہے۔ میم، نون اور ہاتھ چشمی، ہاتھ چشمی جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، کیا ہوا؟ منہ۔ سین اور بڑی والی یا، کیا ہوا؟ سے، منہ سے۔ با، دال، دال ساکن ہو جائے گی، یہ دال ہے، کنفیوز مت ہونا اس میں، کیونکہ دال کسی حرف کے ساتھ میں اگر جوائنڈ ہے، کسی حرف میں اگر جڑی ہوئی دال آتی ہے تو اس طریقے کی اس کی شکل ہوتی ہے،
جیسے کہ یہاں پر ہے را جیسی، اور اگر جڑی ہوئی نہیں آتی تو وہ دال جیسی ہوتی ہے ویسی رہتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے یہ، اور را اگر جڑا ہوا آتا ہے تو اس طریقے کا ہوتا ہے یا پھر لمبا سا بنا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے، تو اس میں کبھی کنفیوز مت ہونا۔ با دال، تو دال کیا ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے، کیا ہوا بد، اس کے بعد میں با کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور واو ہے تو کیا ہوا بو، بد بو، کیونکہ واو کے تو دو ساؤنڈ ہیں، ایک تو او ایک او۔ اب پیچھے سے یا پورے کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ ٹھیک رہے گا پڑھنا یا او والا، تو یہاں پر جو ہے او والا ٹھیک رہے گا کیونکہ ہم نے پیچھے سے پڑھ کے دیکھا تو بد بو ہوتا ہے، بد بو نہیں ہوتا، غلط ہو جائے گا اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو۔ اب نون، نون کے بعد میں ہا، ہا کا کیسے معلوم ہوا ہم کو کہ یہاں پر ہا ہے نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے اس وجہ سے، اس کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں یہ دو نقطے یا کے، تو کیا ہوا نہیں یا نہے، جب پورے کو پڑھیں گے اور پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ نہیں پڑھنا ہے یا نہے۔ اب نون غنہ جو ہے ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا بدبو نہیں، نہیں تو پڑھا جائے گا اور نہے کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، منہ سے بدبو نہیں۔ الف، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اب جس بھی حرف پر مد لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوا الف مد آ، اس کے بعد میں دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، دو نقطے اوپر کس کے ہوتے ہیں تا کے، اب تا کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا تی، آتی، اس کے بعد میں نون زیر نی، گاف کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے گاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، تو کیا ہوا نگاہ، اس کے بعد میں ہا آ گیا تو ہا ساکن ہو جائے گا، کیا ہوا نگاہ، نگاہ کس کو کہتے ہیں، نگاہ کہتے ہیں آنکھوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں تا، کیونکہ دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں اور نیچے دو نقطے کس کے ہوتے ہیں یا کے، تو یا تو تی یا تے، جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے تی پڑھنا ہے یا تے پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو ہے دیکھیں آپ کے اس میں کیا جڑا ہوا ہے یہ زا، تو زا آخر کا حرف ہے ساکن ہو جائے گا کیونکہ اکثر جو ہے آخر کا حرف ساکن ہوتا ہے، تو پیچھے سے پڑھ کے دیکھتے ہیں نگاہ تیز، تو یہاں پر جو ہے ای والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے نگاہ تیز، اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے یہ، تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں واو آ گئی، اب جس بھی حرف کے بعد میں واو آتی ہے وہ حرف کی آوازیں دو ہیں، یا تو او یا او، ہا کے بعد میں واو آئی ہے تو یا تو ہو یا ہو، جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ نیچے اوپر جو ہے دو نقطے لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں تاکہ، کیونکہ تاکہ اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا تی، پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں ہوتی، یہاں پر جو ہے ہو والا ساؤنڈ یعنی او والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے ہوتی، اس کے بعد میں ہا بڑی والی یا، تو کیا ہوا ہے ہوتی ہے، نگاہ تیز ہوتی ہے، کاف اور ہاتھ و چشمی اس میں جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا کھا، کھا کے بعد میں الف آ گیا تو اس وجہ سے کھا کھچ جائے گا کھا، نون الف کیا ہوا نا کھانا، کیونکہ الف جس بھی حرف کے بعد میں آتا ہے وہ حرف جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے کھانا، جیم لام، اس کے بعد میں دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ یہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، جلد، ہا ضاد میم ساکن، کیونکہ میم اس لیے ساکن ہو گئی کیونکہ یہ آخر کا حرف ہے، کیا ہوا ہضم، کھانا جلد ہضم، اس کے بعد میں ہا واو، تو کیا ہوا ہو یا ہو، اور جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ پڑھنا ہے یا او والا، تو ہو یا ہو، تا الف کیا ہوا تا کھچ جائے گا تا، تو ہوتا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو کیا کہیں اس کو ہوتا، اس کے بعد میں ہا بڑی والی یا، تو کیا ہوا ہے ہوتا ہے، کھانا جلد ہضم ہوتا ہے، کاف، اس کے بعد میں جو ہے نیچے تین نقطے کس کے ہوتے ہیں اگر حرف جڑا ہوا آتا ہے نیچے، تین نقطے کس کے ہوتے ہیں ایک تو پا کے اور ایک چا کے، تو یہاں پر ہا والا اگر ہا جیسا آکار ہوتا تو چا ہوتا، اب ہا جیسا آکار نہیں ہے تو کیا بچا پا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا پا کاف پا، اس کے بعد میں کیا جڑا ہوا ہے لمبا سا را، را کے اوپر پا آ جاتا ہے تو را ہو جاتا ہے
را کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ ڑے، کپڑے۔ صاد الف زبر صا، اس کے بعد فا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، تو کیا ہوا؟ صاف۔ را، اس کے بعد میں کاف میں ہاتھ و چشمی جو ہے جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ کھا۔ اب کھا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے کھا دو مرتبہ پڑھا جائے گا، تو ایک تو گیا رکھ، اس کے بعد میں ایک مرتبہ اور پڑھا جائے گا کھا اور واو، تو کیا ہوا؟ کھو، رکھو۔ کیونکہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کپڑے صاف رکھو، با، اس کے بعد میں نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں، تین نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ اگر حرف جڑا ہوا آتا ہے تو ایک تو چا کے اور ایک پا کے۔ اب یہاں پر جو ہے ہا والا آکار ہے، نیچے تین نقطے ہیں، تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم کو؟ اس سے کہ یہ چا ہے، چا کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ تشدید کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، کسی بھی حرف پر اگر تشدید لگی ہوئی آتی ہے تو وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو با چا کیا ہوا؟ بچ، اس کے بعد میں چا واو کیا ہوا؟ چو، اس کے بعد میں نون غنہ ساکن بچوں۔ نون غنہ جو ہے اس طریقے سے یوز ہوتا ہے، اس طریقے سے استعمال میں آتا ہے یہ کہ ناک میں سے پڑھتے ہیں حرف کو۔ اگر یہ نون غنہ آ جاتا ہے، نون غنہ اس کو بولتے ہیں جس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا، نون جیسا آکار تو ہوتا ہے۔ بچوں، کاف واو کیا ہوا؟ کو، بچوں کو۔ را واو اور زا ساکن، زا اس لیے ساکن ہو گیا کیونکہ آخر کا حرف ہے، روز، بچوں کو روز۔ نون ہا الف کیا ہوا؟ نہا، نون الف کیا ہوا؟ نا، نہانا۔ چا الف کیا ہوا؟ چا، چا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ چا۔ اس کے بعد میں ہا اور دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے نیچے۔ اس کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی، تو یا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ، کیونکہ بڑی والی یا کسی حرف کے بعد میں آتی ہے تو اس کا تو یہی کام ہوتا ہے، جیسے کہ اگر الف کے بعد میں بڑی والی یا آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، اور اگر چھوٹی والی آتی ہے تو ای، اور اگر با کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو بے، اس طریقے سے یوز میں آتی ہے۔ تو یا کے بعد میں یا آ گئی بڑی والی تو کیا ہوا؟ یہ، چاہیے، بچوں کو روز نہانا چاہیے۔ جیم، جیم کے بعد واو آ گئی تو کیا ہوا؟ جو۔ با، اس کے بعد میں ہا جیسا آکار ہے، نیچے تین نقطے ہیں تو کیا ہوا؟ چا، چا کے اوپر تشدید ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا ہم کو کہ یہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا، تو کیا ہوا؟ بچ، اس کے بعد میں پھر چا اور یا کیا ہوا؟ چے، بچے، جو بچے۔ صاد الف کیا ہوا؟ صا، اس کے بعد میں فا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے یہ، صاف، جو بچے صاف۔ را، اس کے بعد میں ہا، اوپر دو نقطے کس کے ہوتے ہیں لگے ہوئے؟ تاکہ، تاکہ بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ تے، رہتے، جو بچے صاف رہتے۔ ہا، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، کیونکہ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں تو یا تو ہی یا ہے، جب ہم اس کو پیچھے سے پڑھیں گے ملا کے پورا جب معلوم ہوگا کہ ہی پڑھنا ہے یا ہے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، جو بچے صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیں پڑھا جائے گا، ہی نہیں پڑھا جائے گا۔ واو ہا، ہا ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ وہ۔ با، نیچے دو نقطے کس کے ہیں؟ یا کے، کیا ہوا؟ بی یا بے، پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ کیا پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے یا بے۔ میم الف کیا ہوا؟ ماں، اس کے بعد میں را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، تو کیا ہوا؟ بیمار، وہ بیمار۔ نون، اس کے بعد میں ہا، دو نقطے کس کے ہیں نیچے؟ یا کے، کیا ہوا؟ نہیں، نون غنہ ساکن نہیں، وہ بیمار نہیں۔ اب نیچے جو ہے یہ پیش جیسا بنا ہوا ہے، ٹھیک، کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، اس کے بعد واو آ گئی تو کیا ہوا؟ ہو، دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں کس کے؟ تاکہ، تاکہ بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ تے، ہوتے، وہ بیمار نہیں ہوتے۔ سین، با ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا؟ سب۔ لام، لام کے بعد میں واو
اور گاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ لوگ، سب لوگ. الف کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد میں نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے. سب لوگ ان، کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ کو. سب لوگ ان کو. نیچے 3 نقطے ہیں. 3 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ کس کے اندر ہوتے ہیں؟ ایک تو چا کے اندر ہوتے ہیں اور پا کے نیچے ہوتے ہیں. اب ہا جیسا آکار ہے نہیں تو کیا بچا؟ پا بچا. تو پا، اس کے بعد میں 2 نقطے نیچے کس کے ہیں؟ یا کے. یا کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے یا کھینچ کر پڑھی جائے گی. تو کیا ہوا؟ پیا. را ساکن پیار. سب لوگ ان کو پیار. کاف را، را ساکن ہو جائے گا، آخر کا حرف ہے اس وجہ سے. پیار کر. 2 نقطے اوپر کس کے ہیں؟ یہ تا کے، کیونکہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ تے. سب لوگ ان کو پیار کرتے. اب دیکھیں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے یہ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے. اس کے بعد میں 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں. کس کے ہوتے ہیں 2 نقطے نیچے؟ یا کے. اس کے بعد میں نون غنہ ساکن. تو کیا ہوا؟ ہیں. سب لوگ ان کو پیار کرتے ہیں. چلیے اس کی اب رما پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 19، صفائی. صحت، صاف ستھرے نہانا. صبح سویرے اٹھو، سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو. دانت خوب صاف کرو، دانت صاف کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے. منہ سے بدبو نہیں آتی، نگاہ تیز ہوتی ہے. کھانا جلد ہضم ہوتا ہے. کپڑے صاف رکھو، بچوں کو روز نہانا چاہیے. جو بچے صاف رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے. سب لوگ ان کو پیار کرتے ہیں. آج کا سبق ہمارا یہیں پورا ہوتا ہے. اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.